جو میں حاجی صاحب کی میں نے بات کی ہے مسجد کے حوالے سے، مجھے بتاؤ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا آپ نے بولنا ہے کس کا گھر؟ کیا قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ نہیں؟ اس میں شک ہے؟ کسی کو شک ہے کہ مسجد اللہ کا گھر نہیں؟ بتاؤ یہ ڈائریکٹ نسبت ہے یا واسطوں سے نسبت ہے؟ انڈائریکٹ خدا کا گھر ہے یا ڈائریکٹ خدا کا گھر؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ یہ جو مزارات بنی ہوتی ہیں قابل احترام ہے، اس نے سن ہے نا کہ جو وہاں دیکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کا تو مزار کوئی نہیں، اللہ تو پاک ہے، اللہ کے بندے کا مزار ہے نا، تو اس مزار کا ادب و احترام اللہ کے نیک بندے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا کوئی گزیدہ ہے، ڈائریکٹ تو نہیں نا۔ ادھر جا کر آپ چوکٹ چوم لیتے ہو، ادھر جا کر آپ چومتے ہو، تو خدا کے گھر میں کیسے آتے ہیں؟ ادھر آپ ایسے جاتے جانا چاہیے، بڑے ادب سے جاؤ گے، بڑے احترام سے جاؤ گے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، پیچھا نہ ہو جائے، اس کو چومتے ہو کہ ادھر اللہ کی رحمت برستی ہے، تمہارا ایمان ہے، تو اس کی در و دیوار میں بھی جو برکتیں ہیں، تو میں پوچھتا ہوں وہ انڈائریکٹ ہیں، اور اس کے لیے تو کوئی نص بھی ایسی نہیں ہے جو مسجد کے لیے قطعی اور یقینی ہے، اس میں شک ہی نہیں۔ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو ہمارا آنے کو دل بھی نہیں کرتا، اور وہاں نماز کوئی بھی نہیں پڑھی تو مزارات پہ پہنچی ہوئی، ادھر ڈھول ڈمکی کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، اور پہنچو نہیں پڑی، مزار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی سیکھا مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر کے قریب اللہ کا گھر ہے، اتنا ادب و احترام ہے کہ اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ مسجد میں آنا تو بڑی دور کی بات ہے، دل نہیں کرتا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان دل میں یہ خواہش کرتا ہے، کیونکہ اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد ہی نہ ہو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایسی حالت ہوگی ہے کہ ان کا دل کرتا ہے اذان بھی نہ ہو، کیونکہ اذان ہو گئی تو پھر مسجد میں آنا پڑے گا، لیکن یہ ہماری کیفیت ہے، ہماری صورتحال ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر آپ مزار کو چومتے ہو تو مسجد کی چوکھٹ پہ کیوں نہیں چومتے؟ مزار میں آپ جھاڑو دیتے ہو تو یہ کس کا گھر ہے؟ اس کے لیے کوئی جھاڑو نہیں ہے۔ مزار کا ادب کرتے ہو اللہ کا گھر ڈائریکٹ ہے، اس کا کوئی ادب نہیں ہے، کس طرح آنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس انداز سے بیٹھنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم ایک بندے کے سامنے بیٹھتے ہیں نا تو دو سانو ہو جاتے ہیں، بات اچھا طریقہ ہے، دو سانو ہو کے بیٹھیں گے، گھنٹہ گھنٹہ ہم بیٹھیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ افسر کے سامنے تو ہم یوں ہو جاتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، ایسا ہی ہے نا۔ اور اللہ کے گھر میں کوئی چونکڑی مارے گا، کسی کا پاؤں ادھر جائے گا، کسی کا ادھر جائے گا، کوئی دنیاوی گفتگو کر رہا ہے، کوئی اونچی بول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اتنی غفلت، تو پھر ملے گا کیا؟ جو رب کے گھر کا ادب کرتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا ادب کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کا احترام کرتا ہے۔ اس لیے رب کے گھر کی جس کو حاضری دی جاتی ہے اور وہ اللہ کے گھر میں پانچوں وقت آتا ہے، اس پہ ہر گھڑی رب کی رحمت ہوتی ہے، ہر گھڑی رب کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں اپنے لازم کریں، ایک مسجد کا ادب احترام اور دوسری مسجد کے حاضر۔ یہ حاجی صاحب کو نصیحت تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کو اپنا گھر بنا لو۔ کیا کرو؟ مسجد کو اپنا گھر بنا لو۔ گھر تو ہم دوسرے بناتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ادھر تو جمعے میں بھی آخر بھی آنا ہے اور پہلے جانا ہے، بس اینڈ پہ جائیں گے اور پھر گھڑی پہ نظر ہوگی کب ٹائم پورا ہو ہم چلے جائیں۔ خدا کے بندے ایک دن تمہارا بھی پورا ہو جانا ہے، تو صرف خالی جگہ پور کرنے آیا ہے، فارمیلٹی کے لیے آیا ہے، جہاں خدا سے پیار کے لیے آیا ہے اور خدا کا حکم مان کے آیا ہے اور یہ عقیدہ رکھ کر آیا ہے میرا رب ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے آگے جھکے گا۔ یہ جب تصور آ جائے گا، جب یہ سوچ آ جائے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو بیماریاں یہ دور ہو جائیں گی، یہ گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ میں بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آج ڈبے کو یہ بہت ہے، اور میرے اور آپ کے بنائے ہوئے بھی پیر ہیں، یہ عامل بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں، لفظ پیر لکھ لیا بس لوٹ لیا۔ ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پیر کون ہے، بولے کسے کہتی ہیں۔ آج کاروبار کرنے کے لیے ایسے لوگ اچھے لوگ موجود ہیں لیکن بدنام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اشتہاروں میں لکھا دیا ہوا ہے جنہیں احکام شریعت کا نہیں پتا، احکام شریعت کا نہیں پتا، اور کیا لکھوایا ہوا ہے؟ راہبر شریعت۔ اور اگر آپ پیٹنے میں جائیں گے تو ہم سے بھی مسائل پوچھیں گے، لیکن ہے راہبر شریعت۔ ہم تو راہبر شریعت نہیں، ہم تو خاتم ہیں، ہم تو کتاب پڑھتے ہیں بتا دیتے ہیں، علماء کے قدموں میں بیٹھتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔
ہمارا تو دعویٰ یہ بھی نہیں کہ ہم رہبر شریعت ہیں، نہ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم متقی ہیں، ہمارا جو دعویٰ ہی نہیں. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پلے کچھ نہیں دعویٰ ہے اور ہمارے لوگ انہیں پیسے دے رہے ہیں، انہیں مال دے رہے ہیں. یہ پیڑھی ہے، یہ پیر نہیں ہے. پیر مال نہیں کھاتے، پیر دل سے مال کی محبت نکالتے تھے. پیر وہ ہوتے ہیں جو بندے کو اللہ کی بات کرنے کو چاہتے ہیں. پیر وہ ہوتا ہے جن کے پاس بیٹھنے والا ماں باپ کا واضح ہو جاتا ہے، ماں باپ کا دل جیتتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے والے کو 5 وقت کی نماز نصیب ہو جاتی ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو سنت مصطفیٰ کا شرائط بنا دے. لیکن یہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا جو تویز کرتے ہیں، دم درود کرتے ہیں، یہ پیر ہیں. یہ پیر نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بتایا. ہم کہتے ہیں علماء کو تو پڑھو نا، تم گوئیوں کو پڑھتے ہو، سنتے ہو، اور تم بس چشکے کے لیے سن لے تو تم سمجھو یہی حضرت صاحب پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں. پھر اوپر لقب کی جو برسات ہے، میں تو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں. میں کہا سید احمد کاظمی شاہ صاحب جیسی ہستی، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ جیسی ہستی، جب وہ لکھتے فقیر یہ کہتا ہے، فقیر یہ کہتا ہے، مولوی احمد رضا یہ لکھتا ہے. اور اتنی بڑی ہستی کو بھی ہم نے نہیں پڑھا کسی نے سید السادات کہا ہو، حالانکہ وہ اہل رسول کے ایک تارے تھے اور اہل سنت کے بہت بڑے سہارے تھے. سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی کے متعلق بھی ہم نے یہ لقب نہیں دیکھے جو آج کے دور میں لقب بننے جا رہے. کبھی ادھر کبھی ادھر، لقبوں سے باہر نکلو. لقب دیکھ کے پیار نہ کیا کرو، کردار دیکھ کے پیار کیا کرو. اور میں یہ بھی کہتا ہوں گفتگو سن کے پیار نہ کیا کرو. گفتگو جس کی ہو اسی کو دیکھ کے پیار کیا. اللہ اس کے رسول کو دیکھ کر جب حیات ٹھیک ہو جائے گا، سارا سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے ایک تمیز دیا. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ جو ہے یہ دم والے اعلیٰ حضرت نہیں ہیں. یہ دل سے دنیا نکالنے والے اور آمنہ کے لال کی یاد کی، آمنہ کے لال کی محبت ڈالنے والے ہیں، اللہ کا پیار ڈالنے والے ہیں. بیٹھے بریلی میں ہیں اور ساری دنیا میں حکومت کرتے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے وَمَن يَتَّقِ، شرط یہ ہے اللہ سے ڈرے. يَتَّقِ اللَّهَ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی خاطر. جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کرے اور جس کے نہ کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرے. اللہ سے ڈرے. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اسے کسی تمیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس شریعت مصطفیٰ کا تمیز ہے، اللہ اس کے لیے راہ بھی نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں چاہتا. اب اللہ کے وعدے پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ کے فرمان پہ بھی ہمیں یقین نہیں ہے. جتنا بات فرماتا ہے میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو اور ادھر سے رزق دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان. کیونکہ ہماری نیچر ہے، ہم رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہماری دوڑ لگتی ہے. تو رب نے فرمایا تم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہو، تم میری بات کی طرف آ جاؤ، میری فرما برداری کی طرف آ جاؤ، رزق تمہارے پیچھے آئے گا. تمہارا وہاں کمار بھی ہوگا، تم حیران ہوگے کہ یہاں سے آڈر کیسے آ گیا ہے، یہاں سے یہ مال کیسے آ گیا ہے. انہوں نے کہا یہ تیرا کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہوا ہے. تو رب کے آگے جھکا ہے اور رب نے دنیا کو تیرے آگے جھکا دیا. اس لیے رات محترم کوشش کریں کہ مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، 5 وقت کی حاضری نصیب ہو جو حاجی صاحب کو نصیب تھی. تو اللہ پاک ان کے بیٹوں پہ بھی کرم فرمائے، انہیں بھی ان کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کی حاضری بیٹے کو نصیب ہو جائے تو باپ کی قبر میں چراغاں ہوتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے. یہ بیٹا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک ختم ہے، اب کے پھول کے بعد 10واں یا 40واں ختم ہو گیا، سالانہ ختم ہو گیا. لیکن یہ ایک ایسا ختم ہے کہ جو ہر گھڑی اسے فائدہ پہنچاتا ہے. جب اس سجدے میں سر رکھتا ہے اس کا نور بھی قبر میں جاتا ہے. جب اللہ کے ہاں یوں کھڑا ہوتا ہے قیام کا نور بھی قبر میں جاتا ہے. اور جب زبان سے اللہ کی کلام پڑھتا ہے اس کا نور بھی قبر میں جاتا ہے. پوری نماز مکمل ہوتی ہے. جتنا اجر اسے نصیب ہوتا ہے اللہ اتنا ہی والدین کو عطا فرما دیتا ہے. اللہ جل وعلا سے جو ہے کہ ہم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے حاجی صاحب کی کامل کوششوں پر فرمائی اور ان کے درجات کو بلند فرمائے.